اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبراني من رواية زادان سلمان مرفوعا ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا مرتفعا إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں میری شان میری عقل زیادہ ہو جائے تو جنت میں اتنا کم ہو جائے گی. فقط قال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن سليمان بن سياد بن الحكم عن طارق بن شهاب بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال من أصابته فاقة فاضرب لم تصب فاقته. اگر کسی آدمی کو فقر آ گیا بھوک آ گئی اور لوگوں سے مانگے تو اس کی بھوک کبھی پوری نہیں ہوگی. قال مجاز وقضا یعنی وصا وقضا کرو بھئی ابن کعب رسول اللہ یعنی اللہ نے حکم فرمایا لا تعبدوا الا اياه اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. فلہذا قال بعبادی بر الوالدین پھر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا کیونکہ خالق کی حقیقی تو اللہ ہے نا لیکن تخلیق کا مجازی مرحلہ جو ہے وہ تو والدین ہے. تو جب والدین کو بھی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے تو کسی غیر کو کیسے شریک کریں. میں والدین کے ساتھ یہ نہیں کروں میری بلکہ ان سے بھلائی کا معاملہ کرو. اب الوالدین احسان والوالدین احسان قوله فی الآیت ان اشکر لی ولوالدیک میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی تو سب نے میری طرف لوٹنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما اگر تیرے پاس یعنی وہ اس حالت میں ہے کہ ان میں ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے فلا تقل لهما اف یہ معنی کہ اف ڈالو مطلب کوئی ایسی بات ہی نہ کہو جو ان کو بری لگے. ای لا تسمعهما توصیتا فالطبیب الذی ودع الباطل بالقول السیئ یعنی کوئی ایسی بات نہ کرو جو بری ہو جس سے تیرے والدین کے دل میں تکلیف پہنچے. اصلی بات یہ ہے کہ مجھے اف بھی نہ کہو کیا یہ خدا تن میں تنگ کر رہے ہیں ایسی بات ہرگز نہ کریں. بلا تنہرهما الا تنفجرهما یعنی ان کو جھڑک بھی مت کرو. فلما نهاهم القول الكبير والفعل الكبير یعنی قول کبھی سے بھی ان کے سامنے منع کیا اور فعل کبھی سے بھی منع کیا. اب اللہ نے حکم کیا کہ بات بھی ان سے اچھی کرو اور ان کے سامنے عمل بھی اچھا کرو. وقال وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتوقير. جب والدین سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو اچھی بات کرو ان کی توقیر اور تعظیم کا پورا پورا خیال کرو. وقت لهما جناح الذل من الرحمة یعنی ہر کام میں اپنے کندھے جھکا دو کیا معنی تابع ہو جاؤ. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ آپ ان سے ایسے مہربانی کریں جیسے بچپن میں ابن میرے صاحب مہربانی کی. ثم انزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. ہاں اگر والدین مشرک ہیں اور شرک میں مر جائیں پھر ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. اگر زندہ ہیں تو کر سکتے ہو یا اللہ ان کو ہدایت. لیکن اگر وہ شرک پہ مر گئے اب ان کے لیے دعا مغفرت کی نہیں کی جا سکتی کیونکہ مغفرت مومن کے لیے ہوگی کسی مشرک کے لیے نہیں. وقد جاء في بر الوالدين احاديث كثيرة والدین سے نیکی کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. حضور پاک حضرت انس روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے منبر پہ کھڑے ہوئے اس کے بعد آمین 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 یہ ریاض علامہ امنتا. صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور آپ کس بات پہ آمین کہہ رہے تھے؟ قال اتانی جبریل فقال میرے پاس جبریل آئے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نے کہا حضور وہ بندہ بڑا ذلیل ہے جس کے سامنے تیرا نام لیا جائے اور تجھ پہ ضرورت نہ پڑے تو کہیں گے وہ ہلاک ہو گیا.
تو آمین کہا، میں نے کہا آمین. ثم قال اللہ کے الفاظ انتہا اشارہ ثم قال قل آمین. اور انہوں نے کہا وہ بھی بدبخت ہے کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملا پھر رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تھی، یہ بھی بڑا بدقسمت ہے. پھر اس میں نے کہا آمین. ثم قال رغب انف اجر ادرک والدیہ او احدہما، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جس کو والدین میں والد یا والدہ یا دونوں بوڑھے ملے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گئے، یہ بھی بڑا بدبخت ہے. اور اس کے لیے بھی کہو آمین. ثم قال حدثنا محمد جعفر قال شعبہ سمعت ابي زيد رحمه الا انه قال رجل من قومه يقال مالك او ابن مالك وزاد ومن ادرك والديه او احدهما ودخل بعده الله. آپ نے فرمایا جس کو بوڑھے والدین بھی ملے اور پھر بھی جہنم میں جائے تو اللہ اور بھی رحمت سے دور کرے. ثم دخل النار من بعد فقد الله واصحابه. آپ نے فرمایا جس کو والدین کا بڑھاپا بھی نصیب ہوا لیکن پھر بھی جہنم میں گیا تو اس کو اللہ پہ اور بھائی. رواہ ابو داؤد سیاسی شعبی زیادت بخور. حدیث راہ کا امام احمد حضرت عفان کا حضرت عفان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حدیث قال رمان ثم رمان فاجر ادركات ابويا كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة. ہلاکت ہو مٹی میں ملے اس کا چہرہ جس کو والدین میں سے ملا لیکن ان کی سبب سے وہ جنت میں نہ گیا. اس آدمی کا منہ بھی مٹی میں ملے جس نے میرا نام سنا اور پھر مجھ پہ درود نہیں پڑا اور اس کا منہ بھی مٹی میں ملے جس کو رمضان ملا اور بخشش نہ ہوئی. فَلَمَنْ خَرَجٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ اللَّهُ الْكِبَرَ. مطلب یہ پھر اور جتنا اور جس کو والدین کا بڑھاپا میں ملا پھر بھی بدبخت جنت میں نہ گیا. فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ. ایک آدمی آیا فقال هل بقي عليهم بالأبوية شيء بعد موتهما أبوهما. اور یہ پوچھا حضرت میرے والدین فوت ہو گئے تو ان کے موت کے بعد بھی میں ان کے ساتھ بھی نیکی کو بھلائی کر سکتا ہوں. اور میں بالکل کر سکتے ہو. الصلاۃ علیہما پر جنازہ پڑھو اور استغفار لہما ان کے لیے بخشش مانگو. وانفاذ عہد اللہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا پورا کرو. واکرام صدیقہما اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو. صلۃ الرحم التي لا رحم الا بها اور صلۃ رحمی بھی کرو. اور الذی بقي علیکم ما بعد الموت. ان کی موت کے بعد یہ چیزیں باقی ہیں کہ ان کے دوستوں سے بھی بھلائی کرو اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو استغفار بھی کرو. اور اگر انہوں نے کوئی چیز خیرات کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا وہ پورا کرو. اللہ پاک نے تمہیں وصیت دی ہے کہ والدین کا خیال کرو. یوصیکم بأمہاتکم الا یوصیکم بأمہاتکم الا یوصیکم بأمہاتکم الا یوصیکم بالأقرب الأقرب. پھر اللہ نے 3 دفعہ تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں کا خیال رکھو ماں کا خیال رکھو ماں کا خیال رکھو. اس کے بعد اور جو قریبی رشتے دار ہیں ان کا بھی خیال کرو. ہمارے اور کافروں میں یہی فرق ہے کہ کافر یہودی ہیں عیسائی ہیں نصرانی ہیں اور سب نے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کو جا کے وہ اولڈ ہوم میں داخل کر دیں کہ ابھی اب وہی ان کو کھلائیں گے پلائیں گے. کبھی وہ عید کے موقع پر خوشی کے موقع پر ان پہ کارڈ بھیج دیتے ہیں یا کبھی سال میں ایک دفعہ آ کے ان کو لے لیتے ہیں. یہ کافر ہے. لیکن حضور نے بتایا کہ ماں کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت. اور اسی طرح جو مر جائے وہ ایک دفعہ اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو مر گیا اسلام پہ کہتے ہیں. اس کے مرنے کے بعد بھی والدین سے نیکی کرو ان کے لیے دعائیں کرو ان کے لیے خیرات کرو ان کے لیے حج کرو ان کے لیے عمرہ کرو تاکہ تمہارے ثواب جو ہے وہ تمہارے والدین کو برابر پہنچ جائے. اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس جیسی سلامتی اور رحمتیں اور نعمتیں کسی بدل پہ بھی نہیں. واللہ اعلم.